بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رحمان کا جو آغاز اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، 4 جو بنیادی آیات ہیں شروع کی، تو اس میں ایک بہت بڑا پیغام اور کچھ حقائق ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، جس سے ہمیں سیکھنا چاہیے اور اس پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ سورہ رحمان کے اندر تو بہت سے قرآنی معجزات ہیں، بہت ہی کوئی انوکھی الفاظ کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی بہت ہی ایک شاندار صورت ہے۔ اس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس صفتی نام سے اس صورت کا آغاز کیا جو الرحمن ہے۔ آپ جانتے ہیں رحمان اللہ کی ایسی صفت ہے کہ جس کا استعمال کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ جیسے لفظ اللہ کا استعمال کسی انسان کے لیے نہیں ہو سکتا، اسی طرح رحمان کی جو صفت ہے اس کا استعمال بھی کسی انسان کے لیے نہیں ہو سکتا۔ رحیم تو کسی انسان کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ خود قرآن کریم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت رحیم استعمال ہوئی ہے، لیکن رحمان اللہ کی خاص صفت ہے۔ یہ ان صفات میں، اسی لیے آپ کسی کو رحمان نہیں کہہ سکتے، عبد الرحمن کہنا ضروری ہے۔ جیسے اللہ نہیں کہہ سکتے، عبداللہ کہنا ضروری ہے، لیکن رحیم آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی عبد الرحیم بھی کہہ سکتے ہیں، رحیم بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ کی ایک ایسی صفت جو بہت ہی اللہ کے شایان شان اور اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس کا مطلب اللہ کی اعلیٰ صفت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ اس کا مطلب علم تو سارے اللہ نے سکھائے ہیں، دنیا کا علم ہو، دین کا علم ہو، جو علوم ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ سکھایا، پھر اس کے بعد جو سب کچھ، ساری تعلیم، سب کچھ اللہ کا سکھایا ہوا ہے۔ لیکن یہاں اللہ نے قرآن کا ذکر کیا کہ ہم نے تمہیں قرآن سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس علم کا ذکر کیا جو تمام علوم کا سر چشمہ ہے، جو تمام علوم میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور وہ قرآن ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان، اس رحمان نے قرآن سکھایا، اس رحمان نے انسان کو پیدا کیا۔ انسان، اللہ تعالیٰ نے تو جانوروں کو بھی پیدا کیا، اللہ نے تو آسمان بھی پیدا کیا، زمین کو بھی پیدا کیا، ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی، لیکن یہاں اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے جس مخلوق کا ذکر کیا، وہ مخلوق میں سب سے اعلیٰ، جس کو اشرف المخلوقات قرار دیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ولقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ساری مخلوقات کا سردار بنایا، اور اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے بنایا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا علمہ البیان، اس انسان کو اللہ نے بولنا سکھایا۔ یہ جو بولنا ہے نا، یہ انسان کی ایسی صفت ہے جو انسان کے ساتھ خاص ہے۔ ویسے تو انسان سنتا بھی ہے، اللہ نے انسان کو کان بھی دیے ہیں، ناک بھی دی ہے، آنکھیں بھی دی ہیں، لیکن یہ سب سارے کام جانور بھی کرتے ہیں، جانور بھی سنتے ہیں، جانوروں کی بھی ناک ہوتی ہے، ان کے بھی کان ہوتے ہیں، لیکن جانور بولتے نہیں ہیں۔ انسان کو جو فلسفیانہ اصطلاح میں جو انسان کا نام ہے نا، وہ حیوان ناطق ہے۔ حیوان ناطق کا مطلب ہے بولنے والا جانور، یعنی انسان بھی فزیکلی، بائیولوجیکلی تو وہ حیوان ہے، اس کی جتنی صفات ہیں، جو جانور کھاتا ہے، جیسے جانور کھاتے ہیں انسان کھاتے ہیں، جانور پانی پیتے ہیں انسان پانی پیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، لیکن کچھ صفات اللہ نے انسان میں ایسی رکھی جس کی وجہ سے وہ ممتاز ہو جاتا ہے، نمایاں ہو جاتا ہے۔ اسی میں سے ایک صفت وہ بیان کی صفت ہے، بولنے کی صفت ہے۔ اب ان 4 آیات کا میسج کیا ہے؟ ان 4 آیات کا پیغام کیا ہے؟ ان 4 آیات کا میسج اور پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جب اتنی بڑی ذات نے تمہیں اتنی عزت دی، تمہیں اپنی ساری مخلوق میں سب سے اعلیٰ مرتبہ عطا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ عزت دی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا، قرآن کا علم دیا، قرآن والا پیغمبر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ فضیلت دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بولنے کی صفت دی، بولنے کی طاقت اور صلاحیت دی۔ اس کا مطلب تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن سے اپنے آپ کو قریب کریں، قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں، قرآن کریم کو سنیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، قرآن کو بولیں، لوگوں کو سنائیں، لوگوں کو بتائیں کہ قرآن کا پیغام کیا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ جب مالٹا کی جیل سے رہا ہو کر آئے تو
انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی قید کے دوران، جیل میں ظاہر انسان کو بہت سوچنے سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے، فارغ ہوتا ہے نا آدمی، کوئی کام نہیں ہے جیل میں، بہت سی چیزیں آدمی کو سیکھنے کا، سننے کا، سمجھنے کا موقع ملتا ہے، غور اور تدبر کا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے جو جیل میں جو 4 سال میں نے سوچا ہے نا کہ مسلمانوں کے زوال کی وجہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا مجھے 2 چیزیں سمجھ میں آئی ہیں، اور وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز انہوں نے کہا قرآن سے دوری، اور دوسری چیز امت کے آپس کے اختلافات، فرقہ واریت، فرقہ بندی، یہ وہ 2 چیزیں ہیں جس سے امت زوال کا شکار ہوئی۔ اب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کو ترک نہیں کیا تھا، ان کی تو ساری زندگی دین کی خدمت میں گزری تھی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ معاشرے میں، ہمارے مسلمانوں میں قرآن کے لیے وہ اہمیت ہمارے دلوں میں موجود نہیں، قرآن کے علم کے لیے، دین کے علم کے لیے وہ اہمیت ہمارے دلوں میں موجود نہیں۔ آپ جہاں اپنے بچے کو ناظرہ پڑھاتے ہیں، قاعدہ پڑھاتے ہیں، حفظ کرواتے ہیں، آپ اگر اس کو عالم نہیں بنا سکتے نا، کم از کم یہ کوشش کریں کہ اس کو قرآن کا ترجمہ اور تفسیر ضرور پڑھا دیں، قرآن اس کو سمجھ میں آ جائے، قرآن اس کی روح میں اتر جائے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن آپ سے کیسے باتیں کرتا ہے، قرآن آپ کو کیسے سمجھاتا ہے، قرآن آپ کو کیسے گائیڈ کرتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے بیسٹ راستہ ہوتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو بلندیاں عطا کرتا ہے، بہت سی قوموں کو اللہ زوال کا شکار کر دیتا ہے۔ جو قوم قرآن سے اپنا رشتہ ختم کر لے، ایک مسلمان ہوتے ہوئے قرآن سے اس کا رشتہ نہ ہو، چاہے وہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں ہو، ہمارے معاشرے کی سطح پر ہو، ملک کی سطح پر ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ سورہ رحمان کا پیغام ہے کہ رحمان کے قرآن کو دل سے لگائیں، اس کی تلاوت کریں، اس کو سنیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اس کو آگے بیان کریں، اس کو اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنی ذاتی زندگی پر نافذ کرنے کی کوشش کریں، تو اس کی برکتیں اور رحمان کی رحمتیں وہ ہمیں آنکھوں سے نظر آئیں گی۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بار 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 بار، پھر ہمیں اس کا احساس ہوگا۔ آج تو ہر انسان کی زبان پر ناشکری کے الفاظ ہیں، جس سے پوچھو وہ کہتا ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میرے پاس تو کوئی نعمت نہیں، بس گزارا چل رہا ہے۔ کسی سے پوچھو کیا حال ہے، وہ کہتا ہے بھائی گزارا چل رہا ہے۔ تو جب قرآن پڑھیں گے نا، تو پھر جب آپ پڑھیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اللہ کی نعمتوں کا استحضار ہوگا کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، تو اللہ کا شکر کرنے کی توفیق ملے گی۔ جب اللہ کا شکر کرنے کی توفیق ملے گی تو نعمتیں اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔